کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس وقت آپ دارالفتاح اہل سنت سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دارالفتاح اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی جانب سے جو کالز ہمیں موصول ہوں گی، یوں ہی جو SMS آئیں گے انشاءاللہ، ان میں پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے انشاءاللہ حل ہم مفتی صاحب سے حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سلسلے میں شریک رہیے، انشاءاللہ بہت سا علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام نامی اپنے رسالے کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کالز کی ابتدا سے پہلے ایک سوال جو کسی نے پوچھا ہے، اگرچہ ہم نے اس کے جوابات کئی مرتبہ دے دیے، لیکن یہ بھی سوال ابھی بھی ہو رہا ہے کہ ذی الحجۃ الحرام کا اختتام ہے، 27 تاریخ ہے، اور 1-2 دن میں انشاءاللہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا، نیا اسلامی سال بھی وہ کہلائے گا۔ جو قربانی کا گوشت رکھا ہوا ہے تو کیا وہ محرم سے پہلے ختم کر دیں یا اس کو مزید آگے لے جانے کی بھی اجازت ہے؟ تو یہ سوال ہے، اس کا جواب بتائیں۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، یہ اس طرح کے بہت سارے سوالات عام طور پہ یوں ہی پیدا ہوتے ہیں کہ ہم علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، اور جو سینہ بسینہ ایک دوسرے سنتے سناتے آگے یہ چیزیں ڈیلیور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو صحیح اور درست مسئلہ اس معاملے میں یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا جو گوشت تھا، ابتدائی اسلام میں جب قربانی کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مخصوص دنوں تک استعمال کرنے اور مخصوص مقدار میں استعمال کرنے، اور بقیہ گوشت پھر صدقہ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس کو بہت زیادہ دنوں تک رکھ نہیں سکتے تھے، پھر یہ حکم تبدیل فرما دیا تھا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک سفر سے جب واپس آئے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے کے لیے گوشت پیش کیا، تو پوچھا کہ کون سا گوشت ہے، تو بتایا گیا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اس طرح کا گوشت اب اتنے دنوں ہو گئے اور اب بھی گوشت یہ قربانی کا کھانے کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، تو یعنی ذی الحجہ میں قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا اس ذی الحجہ سے اگلے ذی الحجہ تک بھی تم کھا سکتے ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اب قربانی کے گوشت کو ایسا نہیں ہے کہ ذی الحجہ میں ہی ختم کر دیں، ٹھیک، اس کا الی ذی الحجہ یعنی آئندہ ذی الحجہ تک بھی تم کھا سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو اب باقی رکھنے کی کوئی صورت بنا کر آئندہ دنوں مہینوں تک بھی اگر کوئی اس کو کھانا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ تو یوں
اب یہ کہنا اس حدیث مبارکہ جو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، تو اس حدیث مبارکہ میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا ایک کلی اختیار اور اجازت عطا فرما دی جس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یقیناً اگلے سال تک کوئی رکھتا نہیں ہے، جی جی، لیکن ایک اجازت دی کہ اگر اتنا بھی کوئی رکھنا چاہے تو اس کو بھی منع نہیں ہے، وہ بھی رکھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے اتنے دنوں تک۔ تو اب یہ کہنا کہ محرم شروع ہونے سے پہلے یہ قربانی کا گوشت ختم ہو جائے یہ ضروری ہے، تو یہ عوام نے اپنی طرف سے ایک فرضی بات گھڑ لی ہے، جو بس آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سد باب نہیں ہو رہا ابھی تک نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ہم نے اس کے جوابات دیے ہیں لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں جو سلسلہ نہیں دیکھ پائے یا علماء سے جیسے آپ فرما رہے ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ علماء سے پوچھ کے اپنی ذہن کی صفائی کریں۔ بہت سارے وہ مسائل جن کا شریعت مطہرہ میں کوئی ان مسائل کا وجود نہیں ہے کہ ایسا کرنا ہے تو ویسا کرنا ہے، عوام نے اپنے طور پہ اس کو فرض کر لیا ہے، تو ان چیزوں کو ختم کریں، وہ رسم و رواج، وہ اپنے سوچیں، اپنے افکار نظریات ختم کریں اور اپنی سوچ فکر نظریات کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں ڈھال لیں۔ اب جیسے محرم الحرام کا انشاءاللہ آغاز ہوگا تو اس کے حوالے سے بھی بہت ساری رسمیں اور توہمات لوگوں کے مابین پائے جاتے ہیں، چاہیے یہ کہ علماء سے رابطہ کریں، جو آپ کرتے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں محرم الحرام میں، تو کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے، کیا حکم ہے؟ کیونکہ محرم بھی ایک عام مہینوں کی طرح مہینہ فضیلت میں بڑھ کر ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیزیں تو لازم نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ جو کرنی ہوتی، لیکن لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب 2 دن پہلے ہی اس کا شاید ہو سکتا ہے کئی لوگ اہتمام بھی کرتے ہوں، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ویسے معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ آج کل تو ڈی فریزر وغیرہ ہوتے ہیں، فریج ہوتے ہیں، تو گوشت محفوظ کر لیتے ہیں، یہ حدیث پاک میں یہ 1 سال تک رکھنے کی جو اجازت دی جا رہی ہے، اور اتنے عرصے بعد جو پوچھا جا رہا ہے وہ سمجھ میں ہو سکتا ہے نہ آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا تو عید والے دن ہی خراب ہو جاتا ہے بجلی نہ ہو تو 1 سال تک گوشت کیسے رہتا ہے؟ اس کا اگر کوئی معلومات ہوں تو دیکھیں، رکھنے والے تو اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ ہر شخص اس کے پاس اتنی آسائش اور سہولیات نہیں ہے کہ وہ اتنے عرصے تک رکھ پائے۔ جیسے پہلے حدیث مبارکہ میں یہ جو فرمایا گیا کہ 1 ذی الحجہ سے اگلے ذی الحجہ تک بھی کھا سکتے ہو، تو اس میں ایک مبالغہ فرمایا گیا ہے کہ اب یہ لمیٹڈ ایسا نہیں ہے کہ ذی الحجہ میں ہی ختم کر لیا، آئندہ مہینے میں نہیں کھا سکتے۔ تو مراد یہ کہ اس کو باقی رکھنے کی کوئی صورت بھی اگر بن پائے تو اگلے ذی الحجہ تک بھی چلایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ تو اب فی زمانہ کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے اور گلنے سڑنے سے بچانے کی مختلف چیزیں ایسی بن چکی ہیں، پیدا ہو چکی ہیں کہ جن کو دیر تک ان میں چیز محفوظ رکھی جا سکتی ہے، جیسے ڈی فریزر وغیرہ ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اطباء ڈاکٹرز حضرات اتنا ضرور کہتے ہیں کہ کسی بھی گوشت کو 15 دن 20 دن اس سے زیادہ تک ڈی فریزر میں نہ رکھا جائے، ختم کر اس کے بعد پھر اس میں مضر اثرات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ ڈی فریزر کے حوالے سے، اگر ڈی فریزر کے علاوہ اگر کوئی اور ذریعہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے گوشت کو بہتر طریقے سے مضر اثرات سے بچاتے ہوئے ایک لمبے ٹائم پیریڈ تک اس کو باقی رکھا جا سکتا ہے تو کوئی مزاج نارملی ہوتا نہیں، آپ گھروں میں ایسا کرتے نہیں ہوں گے، تو جو اطباء کہتے ہیں اس پہ بھی غور کیا جائے اور شریعت کے احکام کو بھی سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، جی پہلی کال چلائیے۔ عبدالباسط اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرے 2 سوال ہیں۔ اگر یہ بتا دیجئے کہ کسی کے نصیب کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کی بچی کے نصیب اچھے کرے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام نماز میں سجدے میں پاؤں کا انگوٹھا نہیں موڑتا، زمین پر صرف کھڑا انگوٹھا رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا حکم آیا کہ ان کی نماز ہو جائے گی؟ جی حضور، کسی کے نصیب اچھے ہونے کی دعا، شاید تقدیر کے حوالے سے کوئی ان کے ذہن میں باتیں ہوں تو یہ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں یہ جو ایک سوال کا جو انداز ہے اس سے لگ ایسا ایک الجھن ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے مقدر میں فرما دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، تو اب اس کے لیے اس کے برعکس کی دعا کیوں کی جائے جب ہونا ہی وہ ہے، جب ہونا ہی وہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر بنائی ہے، وہ خود ہی فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، بے شک، کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، دعا قبول کروں گا۔
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ تقدیر کا مسئلہ ہمیں بتانے والی شخصیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے جو انبیاء ہیں انہوں نے ہی بتایا ہے کہ انہی کے کہنے پر تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے خیر کو، کسی کے لیے شر کو، کسی کے لیے جنت کو، کسی کے لیے دوزخ کو مقدر فرما دیا ہے، اس کا خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہ کہنا کہ کسی کی خوش قسمتی کے لیے دعا کرنا، نصیب اچھے ہوں، تو یہ دعا کرنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ صحیح۔ نصیب اچھے ہونے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کے حق میں کوئی ایسی چیز لکھ دی ہے کہ جو آپ کے لیے شر والی ہو، برائی والی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کو مٹا کر اس کی جگہ خیر کو لکھ دے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی برائی کو دور کر کے آپ کے لیے خیر مقدر فرما دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیریں ہیں، جو اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے مقرر فرماتا ہے، تو تقدیر میں اللہ تعالیٰ ایک چیز کو مٹا دیتا ہے، دوسری چیز لکھ دیتا ہے، خیر کی جگہ شر، شر کی جگہ خیر فرما دیتا ہے۔ تو یہ تقدیر کی جو ایک اقسام ہیں، جو تقدیر معلق ہے، اس کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ایک آدمی کے لیے اگر کوئی برائی لکھ دی، اب وہ کوئی صدقات و خیرات کر دیتا ہے، اس صدقات و خیرات کے سبب اللہ تبارک و تعالی بندے سے اس برائی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اب فرشتوں کے علم میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس آدمی کو یہ مصیبت پہنچنے والی ہے، فرشتے اسی حساب سے وہ سارے اسباب جو اس آدمی کے لیے اس مصیبت کے پہنچنے کے تھے وہ اسباب جمع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ایک کوئی دعا، اس کے لیے غائبانہ طور پہ کسی مسلمان کی دعا، یا اس کے لیے اس کے والدین کی دعا، یا اس کا کوئی نیک عمل، وہ ایک سبب بنتا ہے اس برائی سے اس کو بچانے کا۔ ٹھیک ہے۔ فرشتے وہ اسباب جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ آدمی مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ میں اس کا حادثے کا شکار ہوگا، لیکن وہ بال جس کو ہم کہتے ہیں بچ گیا، تو کوئی اس کا صدقہ کام آ جاتا ہے، کوئی اس کی نیکی کام آ جاتی ہے۔ جیسے کسی نے یہ دعا کر دی، اللہ اس کے نصیب اچھے کر دیں، اب وہ نصیب میں کوئی حادثہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کے نصیب اچھے کر دیا، حادثے سے، تکلیف سے بچا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کو ایک برائی مقدر فرمائی، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے لیے فلاں شخص دعا کرے گا، اس دعا کو میں قبول کرتے ہوئے اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ صحیح۔ یا یہ صدقہ کرے گا، اس صدقے کی کو میں قبول کروں گا اور اس کو برائی سے بچا لوں گا۔ تو یوں آدمی کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے آنے والی پریشانی مجھ سے اچانک ٹل گئی ہے، حالانکہ وہ آ رہی تھی، بالکل آدمی محسوس کر لیتا ہے، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو میں گیا، لیکن ایسا ہوتا ہے گاڑی اوپر سے گزر جاتی ہے، آدمی بالکل صحیح سالم نکلتا ہے، سواری اس کی گاڑی وہ بالکل پچک جاتی ہے، لیکن اس میں سے آدمی بالکل بے خراش نکل آتے ہیں، ان کا کوئی بال بھی مطلب بیکا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ تو دعا اس انداز میں کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کی قسمت بھلی کرے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر دعائے نصف شعبان پہ اگر غور کریں، جو شعبان المعظم میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے شب برات کے موقع پر، تو اس میں اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے میرے لیے مصیبت کو، بلا کو لکھا تھا تو اس کو تبدیل فرما دے، اور میرے لیے اچھائی اور بھلائی میرا مقدر فرما دے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے اور دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ان کا تھا کہ اگر کوئی امام صاحب اپنے پاؤں کا انگوٹھا سجدے میں نہ لگاتے ہوں، یعنی موڑتے نہ ہو، جو طریقہ کار ہے، تو ان کی اور ان کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اس میں سجدے میں پاؤں کے انگوٹھے کی تخصیص نہیں ہے۔ اچھا، جیسے نارمل آدمی کے 5 انگلیاں ہیں، انگوٹھا اس کو شامل کریں تو یوں پاؤں میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، ایک پاؤں میں، تو ایک پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے، اور 5 انگلیاں ہیں، جیسے ایک پاؤں میں 5 ہیں، دونوں پاؤں 10 انگلیاں، تو 10 انگلیوں میں سے کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ سے مراد جو ہم نارمل پاؤں زمین پر رکھتے ہیں، تو
ہمارے تلوے کا جو انگلیوں کا نرم حصہ ہوتا ہے یہ پیٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، پاؤں کی انگلیوں کا. تو 10 انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کا بھی پیٹ اگر زمین پہ لگا ہوا ہو تو فرض ادا ہو جائے گا سجدے کا، اور اگر ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگا ہو تو واجب ادا ہو جائے گا. تو اب انگوٹھے کی تخصیص نہیں ہے، تو اگر وہ انگوٹھا اٹھا لیتے ہوں اور بقیہ انگلیاں جو ہیں ہر پاؤں کی 3 اس کے پیٹ زمین پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو واجب کی ادائیگی ہو رہی ہے. البتہ سنت یہ ہے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی تمام انگلیاں مڑ کر قبلے کی جانب ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی صورت میں ہوگا کہ پاؤں کے جو انگلیوں کے پیٹ جو نرم حصہ کہلاتا ہے وہ زمین پر مس ہوں. تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، اس میں واجب کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ فرض بھی ادا ہو جائے گا سجدے کا یہ والا. نماز کا طریقہ، عملی طریقہ سیکھنا ہو تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ نماز کورس کا بھی اہتمام ہوتا ہے. آپ اپنے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو معلومات دی جائیں گی. عالمی مدنی مرکز میں بھی اس کا الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے کہ آپ عملی طریقہ سیکھنا چاہیں، نماز کورس کرنا چاہیں، نماز کے مسائل سیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا. اور دعوت اسلامی کے جو سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے الحمدللہ اس میں بالخصوص نماز کے حوالے سے بہت زیادہ تربیت کی جاتی ہے. نماز کی واجبات، شرائط، فرائض اور دیگر سنت اور مستحبات یاد بھی کروائے جاتے ہیں. اس کی جو پریکٹیکل ہے، نماز کا عملی طریقہ ہے وہ بھی کروایا جاتا ہے. اور بار بار اگر آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، بار بار سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جو عبادت ہے اور بہت ہی اہم عبادت ہے انشاءاللہ اس کی اصلاح کا صورت بن سکے گی. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں بندہ بھول کر جو بلند آواز سے نماز پڑھی جاتی ہے آہستہ پڑھ لے، یا جو آہستہ نماز پڑھی جاتی ہے بلند آواز سے پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے؟ جی حضور. لیکن اس میں نارمل کتابوں میں فقہ کی ایک آیت کی مقدار بھی لکھی ہے کہ اگر ایک آیت الحمدللہ رب العالمین یہ ایک آیت ہے، اور مزید بعض کتب میں 2 کلمے اگر اس نے جو جہری نماز تھی اس میں آہستہ ادا کر لیے، پڑھ لیے قراءت میں، یا سری نماز میں جہر یعنی بلند آواز سے اگر قراءت کر لی اور 2 کلمے کے برابر بھی اگر پڑھنے میں آ گیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. تو یوں اگر کسی نے الحمدللہ اتنا بھی اگر جہر کے ساتھ پڑھ لیا سری نماز میں، یا سری آہستہ آواز میں پڑھ لیا جہری نماز میں، جیسے مغرب، عشاء، فجر میں اب کسی کی توجہ نہ رہی اور اس نے آہستہ سے پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین، اب اس کی توجہ جاتی ہے تو اس کو آگے جتنا وہ پڑھ چکا ہے اب پیچھے ریپیٹ نہ کریں، آگے سے ہی بلند آواز سے پڑھ لے اور سجدہ سو آخر میں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک میسج سلسلے میں شامل کرتے ہیں. تل جو ہوتے ہیں جسم پر اور بالخصوص چہرے پر آتے ہیں، تو کہتے ہیں چہرے پر جو تل موجود ہے کیا اس کو نکالا جا سکتا ہے، ختم کر دیا جائے؟ لیکن اس طرح کی چیزیں بسا اوقات آدمی کو تکلیف میں مزید مبتلا کر سکتی ہیں، یعنی اس کا طبی نقصان بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز جسم میں اگر کسی جگہ ہے تو اس کو نکالنے کے لیے بسا اوقات سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بغیر کسی اچھے ماہر ڈاکٹر کی رائے کے بغیر ایسا کام نہ کیا جائے. لیکن اگر اجازت مل جائے اور ایک مناسب طریقے سے نکل جائے تو پھر حکم شرعی کوئی مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے، نکالا جا سکتا ہے. جی ایک اور کال چلائیے. محمد عمیر اتاری جڑا والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز فرض اکیلا پڑھ رہا ہو اور پہلی پڑھنے کے بعد دوسری پر اتحیات نہیں بیٹھا بلکہ کھڑا ہو گیا ہے، اب اس کو اتحیات بیٹھنا ہوگا یا تیسری رکعت پڑھنی ہوگی؟ رہنمائی فرما دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ غیر موقدہ سنت میں سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ پڑھے یا کوئی اور قل ہو اللہ پڑھ کر رکوع میں جائے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی حضرت. دیکھیں پہلا سوال جیسے ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں وہ قاعدہ اولا دوسری رکعت میں جو اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اتحیات میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ تیسری رکعت ہی کنٹینیو رکھے. تیسری رکعت میں اب بیٹھنا نہیں ہے، تیسری رکعت رکوع سجود کر کے
چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ اب دوسری میں نہیں بیٹھا تو اب اس کی جگہ تیسری میں بیٹھ جائے, ایسا نہیں اب کرے. تیسری میں نہیں بیٹھنا. اب اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے, سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی. اگر یہ واپس لوٹتا ہے, تیسری رکعت میں کھڑا ہو چکا ہے, اب یہ واپس لوٹتا ہے, تحیات پڑھتا ہے دوسری رکعت کے لیے, تو اس کا یہ واپس لوٹنا جائز نہیں ہے, گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے, سجدہ سہو بہر صورت اس کو کرنا ہی ہے. تو اب اس کو بیٹھنا نہیں ہے, بس یہ اپنی نماز کو آگے کنٹینیو پڑھتا رہے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. اب دوسرا ان کا جو سوال تھا کہ سنت غیر موقدہ, تو سنت غیر موقدہ ہو یا موقدہ یا وطر واجب نماز, ان میں تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے, اور اس کے علاوہ کسی اور سورت کا اور آیات کا ملانا بھی واجب ہے. ٹھیک ہے, بس یہ فرق ہے, سنت غیر موقدہ جو ہوتی ہے اس میں تیسری رکعت کی جو ابتدا ہے اس ابتدا میں ثنا پڑھنا مستحب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, یہ جو ثنا کہلاتی ہے, اس کا تیسری رکعت کے شروع میں قرات سے پہلے پڑھنا. یہ نوافل اگر کوئی 4 رکعت پڑھ رہا ہے, جیسے صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے, تو اس کی تیسری رکعت کے شروع میں ثنا پڑھی جائے, یہ مستحب ہے. ایسی سنت غیر موقدہ جو عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے کی ہیں, تو ان کی ادائیگی کرتے وقت تیسری رکعت سے پہلے ثنا سبحانک اللہم جو ہے اس کا پڑھنا مستحب ہے. لیکن سنت موقدہ میں یا وطر میں یا فرض نماز میں اس میں ثنا نہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے, دونوں آئی بروز درمیان سے مل جائیں, یعنی بال لمبے ہو جائیں اور آپس میں ٹچ ہو جائیں, تو کیا اب ان کو بنانا جائز ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو آئی بروز کو بنانا جس میں اس کو اکھیڑا جاتا ہے, جی جی, تو اس کے اکھیڑنے کی اجازت نہیں ہے, اگرچہ بھویں آپس میں مل رہی ہوں یا جدا ہوں. ٹھیک ہے, اگر بدنما لگ رہا ہو چہرہ, ایسا ہے کہ بالکل یعنی آدمی جن جیسا لگ رہا ہو, جن اگرچہ دیکھا نہیں ہے شکل و صورت ایسا ہوتا نہیں ہے. مثال ہے کہ ایسا ہے کہ جس کو دیکھنے سے ہیبت طاری ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, تو اس ہیبت دور کرنے والی, وحشت دور کرنے کی مقدار تک تو گنجائش ہوگی, لیکن عام طور پہ اتنی بڑی اور بھدی ہوتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اکثر وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کی پہلے سے ہی نارمل بھویں ہیں, آئی بروز ہیں, وہ مزید اس کو نکھارتے ہیں, باریک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بس اوقات یہ چیز مردوں میں بھی اثر انداز ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس سے بچنا چاہیے, اس سے بچنا لازم. ٹھیک ہے, ایک اور کال چلائیے. ڈاکٹر کیر ملتان سے سوال یہ ہے کہ بہت سے کہتے ہیں کہ طوطا گھر میں پالنا بھاری ہوتا ہے, نحوست ہوتی ہے, گھروں میں نہیں پالنا چاہیے, کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایک میسج بھی آیا کہ بلے پالنے کی اجازت ہے, طوطا اور بلہ دونوں کے. طوطا ہو یا بلہ ہو یا کوئی بھی حلال چوپایا جانور, چاہے پرندہ ہو یا چوپایا ہو, تو اس کو پالنا جائز ہے. ٹھیک ہے, بشرطے کہ ان کی خوراک وغیرہ جو ہے اس کا انتظام بر وقت رہے, ان کو بھوکا نہ رکھا جائے, پیاسا نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. رہا معاملہ یہ کہ طوطا پالنا بھاری ہوتا ہے, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں, تو یہ بہت سے لوگوں کی اپنی باتیں ہیں فرضی گھڑی ہوئی. بہت سارے گھروں میں طوطے ہوتے ہیں, کبھی سے لوگ رکھتے ہیں, کبھی ایسا ان کو نہیں لگا, ایسا فیل نہیں ہوا کہ یہ بھاری گزر رہا ہے اور ہم بالکل کرائسس میں آ گئے, نقصان میں جا رہے ہیں, ہم دن بدن بالکل ڈاؤن پوزیشن ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا, لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں طوطے پالنے کے, وہ باقاعدہ بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ پالنا بھاری ہے, بھاری سے مراد نقصان دہ, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. شرعی حوالے سے اس طرح کے توہمات سے ہمیں اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو, اپنے دل و دماغ کو خالی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بلہ بھی پال سکتے ہیں, بلہ بھی پال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی ان کے کھانے پینے کا جو بھی ان کا خوراک ہے اس کا لحاظ کیا جائے. جی, ایک اور کال چلائیے. جب فرض نماز پڑھی جاتی ہے تو امام کے پیچھے کعبے اسمام کے کر کے ہاتھ باندھا جاتا ہے. جب امام صاحب الحم کا سورہ پڑھتے ہیں, کیا مقتدی بھی الحم کا سورہ پڑھنا ضروری ہے یا سننا ضروری ہے؟ در حقیقت امام کے پیچھے قراءت کا سوال کر رہے ہیں. امام کے پیچھے قراءت کرنا یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں بھی اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ آیت کریمہ
قرآن پاک جب نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس کو توجہ سے سننے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے، اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث میں امام یہ کرے تو مقتدی بھی یہ کرے، امام یہ کرے مقتدی یہ کرے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب وہ قرات کرے تو چپ رہو. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جس کا امام ہو یعنی جو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اور کوئی اور سورت بھی نہیں پڑھی جائے گی، چاہے یہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی ہو، مغرب عشاء جمعہ کوئی سی بھی نماز ہو. تو کسی بھی نماز میں ثنا پڑھنے کے بعد اب جو قرات امام شروع کرے گا تو یہ امام ہی کے لیے ہے کہ وہ قرات کرے گا، اور مقتدی یہ خاموش رہے گا، یہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا. حکم قرآنی پہ بھی عمل کرنا ہے، فاستمعوا لہ کہ کان لگا کے سنو، وانصتوا چپ رہو. اور حدیث میں بھی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کہ جب وہ پڑھے تو تم چپ رہو. تو قرآن و حدیث سے پھر ایک اور حدیث جیسے میں نے عرض کی کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو امام کی قرات مقتدی کی ہی قرات ہے. تو گویا امام نے قرات کر لی، وہ ہماری طرف سے قرات کر رہا ہے، اس کی قرات ہماری ہی قرات سمجھی جا رہی ہے، تو اب ہم نے الگ سے قرات نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. محمد شہزاد عطاری ملک وال منڈی بہاؤالدین سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور گھر سے تقریباً 250 کلومیٹر دور سے شہر میں ملازمت کرتا ہوں. اس سلسلے میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، اور کبھی 1 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، اور بعض اوقات 1 ہفتے کے اندر واپسی کی ترکیب ہوتی ہے اپنے آبائی گاؤں میں. تو اس صورت میں نمازوں کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا کہ وہاں پر اپنے آبائی وطن میں نمازوں کی کیا روٹین ہوگی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ رستے میں نمازوں کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ جی حضور. 250 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ دوسرے شہر میں کام کر رہے ہیں، فیملی کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں. تو ظاہر ان کے سوال سے لگ رہا ہے کہ اس جگہ کو انہوں نے اپنا وطن اصلی نہیں بنایا، صرف یہ کام کی غرض سے ہی وہاں پہ پہنچے ہیں. جب ان کی پوسٹنگ ہوگی یا یہ ان کا ارادہ اس شہر کو چھوڑ کر اپنے ہی آبائی شہر میں آنے کا ہوگا تو یہ گویا ٹیمپریری وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اب 250 کلومیٹر دور ہے، اور ان کے سوال میں یہ ہے کہ کبھی میں مہینے بھر کبھی ہفتے بھر. تو ان کا جو اپنا آبائی وطن ہے وہ ان کا وطن اصلی ہے. یہاں پر تو انہوں نے مکمل نمازیں جو 4 رکعت والی ہوتی ہیں، ظہر عصر عشاء، وہ 4 رکعتیں ہی ادا کرنی ہے، اس میں قصر نہیں کرنی. رہا معاملہ جس جگہ یہ کام کرتے ہیں 250 کلومیٹر کے فاصلے پر، اب یہ وہاں جب جاتے ہیں اگر ان کو پتہ ہے کہ اپنے گھر میں کوئی تقریب ہونی ہے ہفتے بعد 10 دن بعد، اور میں جاؤں گا اور میں نے واپسی 15 دن کے اندر اندر ہی اپنے آبائی شہر میں آ جانا ہے، تو ان کا دوسرے شہر میں جانا جہاں یہ کام کرتے ہیں یہ 15 دن نہیں بن پا رہے، تو اس سے کم ہی مدت میں واپسی آئیں گے. تو اب جب یہ جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں پر یہ قصر کریں گے، یہ مسافر ہیں قصر کریں گے. اگر ان کو پتا ہے کہ میں نے مہینے بھر سے پہلے نہیں آنا، یعنی 15 دن 15 راتوں کا قیام میرا دوسرے شہر میں ہی ہوگا اور میں نے اس سے پہلے اپنے آبائی شہر میں نہیں آنا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ان کا جو جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ وطن اقامت بن جائے گا. اب یہ وہاں پر مقیم ہیں اور وہاں پر پوری نمازیں ادا کریں گے. لیکن اس کے اندر اگر یہ دوسری جگہ سے آگے کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور وہ دوسری جگہ بھی وطن وہ مسافت سفر یعنی کم از کم 92 کلومیٹر جتنے فاصلے پر دور ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں پھر دوبارہ جب یہ واپسی آئیں گے جس جگہ کام والی جگہ پر، تو یہاں پھر ان کو یہ غور کرنا ہوگا کہ اب مزید کتنے دن رہنا ہے یہاں. اگر یہ 15 دن سے کم رہیں گے تو یہ مسافر ہو جائیں گے، صحیح. اگر یہ 15 دن سے زیادہ رہیں گے تو مقیم ہوں گے. تو اس طرح یہ ان کے مسائل ہیں. تو ان کو چاہیے اس طرح یہ جو سلسلے میں ان کو جواب دیا جا رہا ہے ان کو اگر یہ سمجھ سکے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو دارالفتاء اہل سنت سے مزید آپ رابطہ کر کے اپنے بارے میں مختلف زاویوں سے، یہ تو ایک ہی انداز سے انہوں نے سوال کیا، دوسرا زاویہ میں نے اٹھایا ہے،
تو ایک آدمی جب دوسری جگہ کام کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بس یہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ دو ہی جگہوں پر بھی جاتا ہے، اور شہروں میں بھی کبھی سفر کرنے پڑتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ وہ جاتا ہو، سیل مین ہو. جی مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر. نہیں ہوتی ان چیزوں کسی اب تو مختلف کابینات سے مختلف شہروں میں قافلے سفر کر رہے ہیں. تو جیسے 9-10 محرم، 8-9-10 محرم، ان دنوں میں ایک کابینہ سے مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے لیے بھی جی قافلے سفر کر رہے ہیں. جیسے نارتھ کراچی، نیو کراچی، یہاں کے قافلے مدینہ الاولیاء ملتان شریف سفر کریں گے. آپ کا علاقہ ہے؟ جی ہمارا سے آپ تو یوں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہوں. تو یوں سفر کریں گے تو جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں سے اگر یہ سفر شرعی کی مقدار دور چلے گئے، پھر واپس اگر آ رہے ہیں نا کام والی جگہ پہ، تو یہاں ان کو پھر دوبارہ اپنی نیت پہ غور کرنا ہے کہ اب کتنے دن ہے، کہ اب آگے 15 دن رہنا ہے، پچھلے اب مائنس ہو سکتا ہے کہ آگے کئی سال رہنا ہو لیکن مستقل نہ رہنا ہو. ہاں جیسے پھر کہیں جانا ہو، گھر پہ واپسی آنا ہے نا، تو یہ ان کو دیکھنا ہے کہ میں نے اب مزید کتنے دن یہاں رہنا ہے اور واپسی گھر کب جانا ہے. اچھا وہاں پر بھلے انہوں نے اپنا مکان خرید لیا ہوا، بنا لیا ہوا ہے، اور لیکن ارادہ ہے کہ جب ختم ہوگا تو واپس ہی لوٹ جاؤں گا، تب بھی وہ وطن اقامت ہی کہلائے گا. وہ وطن اقامت اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ کر یا دوسری جگہ گئے ہیں تو دوسری جگہ کو مستقل سکونت نہیں بنایا. اچھا ٹیمپریری ہی ہے، وہ بیچ کے واپسی اپنے آ جائیں گے. اگر اس طرح کی کوئی نیت ہے پکی مستقل دوسری جگہ کو وطن اصلی بنانے کی نیت نہیں ہے تو نہیں بنے گا. اور اگر یہاں نیت ہے لیکن ان کے پیچھے بھی والدین اور ان کی اپنی بھی جائیدادیں موجود ہیں تو یہاں بھی رہنا ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے. جی لیکن وہاں بھی ان کا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ دونوں وطن اصلی ہو جائیں گے اور دونوں وطن اصلی میں یہ جب اب پہنچیں گے تو نمازیں پوری پڑیں گے. ٹھیک ہے. مسافر کی نماز کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے کئی مرتبہ سلسلے کی اور مفتی صاحب کے ساتھ ہی کیے ہیں، تفصیلاً اس کے مسائل بیان کیے گئے. آج کی جو کالز اکثر ہمیں موصول ہوئی وہ بھی نماز سے متعلق تھیں، اور میسیجز بھی جو میرے سامنے ہیں اس وقت لیپ ٹاپ کے اندر وہ بھی اکثر جو ہے نماز کے حوالے سے ہیں. تو ہمارے جو سلسلے نماز کے احکام سے متعلق الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں پیش کیے گئے ان کو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف نماز کے احکام، اس کتاب کو ضرور بھی ضرور حاصل کر لیجئے. اس کے اندر مسافر کی نماز سے متعلق بالکل ایک باقاعدہ رسالہ موجود ہے جس میں ضرورت کے تمام ہی مسائل درج کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی الحمدللہ 11 رسائل موجود ہیں جن میں نماز کے دیگر احکام، قضا نمازوں کا طریقہ، جمعہ کی نماز سے متعلق، اذان سے متعلق، وضو اور غسل سے متعلق الحمدللہ کثیر احکام موجود ہیں. اور یہ کتاب الحمدللہ مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کی گئی ہے. آپ اس کو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دارالفتہ اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں بھی بک لائبریری کے اندر یہ کتاب موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو پڑھ اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کو حاصل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی ضروری کتابیں ہیں، ہر مسلمان کے پاس اس کا ہونا بے حد مفید رہے گا. کالز ہمارے پاس بہت ساری ہیں، ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. صرف 4 فرض پڑھیں گے عشاء کے، اس کے بعد 2 سنت پڑھیں گے، اس کے بعد صرف 3 وتر پڑھیں گے، نفل بھی چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد جو سنت غیر موقع ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے. کیا ایسے بھی نماز ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ جی یعنی سنت غیر موقع جو اثر اور عشاء سے پہلے کی ہیں اگر کوئی نہیں پڑھتا، اور ایسے عشاء کے اندر انہوں نے پوری کاؤنٹنگ بتائی، 17 رکعتیں ہیں مشہور، ان میں سے وہ 9 پر ہی اکتفا کرتا ہے، صرف 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر. اگر کسی سے پوچھا ہے عشاء میں کتنی رکعتیں بتائے گا وہ پوری 17 لیکن پڑھے گا وہ 9. تو اب ایسی صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہے. اچھا. سنت غیر موقع کو جو ترک کرتا ہے وہ ثواب سے محروم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ثواب سے محروم ہونے کی صورت میں چونکہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہا، اس کے حق میں اس کا پڑھنا مستحب ہے. سنت مؤکدہ جو ہے نا اس کا حکم الگ ہے کہ اگر اس کو کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس نے برا کیا، اور اگر اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن سنت غیر موقع اس کا تارک گناہ گار نہیں ہے، اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا. صحیح. تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا مستقل وہ امام ہے تو امام لائی کے ملامت نہیں ہوگا اس وجہ سے
اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن امام حضرات کو چاہیے کہ دیکھیں مقتدی ان کے بارے میں کیسی کیسی سوچ رکھ رہے ہیں کہ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی نہیں ہوگی، اس کی اپنی نماز ہوگی نہیں ہوگی، اس لیے امام حضرات کو چاہیے کہ وہ چونکہ ایک آئیڈیل ہوتے ہیں، مثال ہوتے ہیں، لوگ انہی کو دیکھ کر عبادت میں رغبت پاتے ہیں یا عبادت کی رغبت کم ہو جاتی ہے لوگوں کی، تو امام جتنا عبادت گزار ہوگا لوگوں کو جب وہ نوافل کی ترغیب دلائے گا، سنت موقدہ یا غیر موقدہ ان کی ترغیب دلائے گا، خود عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ تاثیر والے ہوں گے، پڑھتا ہوا لوگ دیکھیں گے تو پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو امام کی بھی بات آرام سے قبول کریں گے، دل و جان سے قبول کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں؟ ہوں گے تو بہت زیادہ، لیکن جو بنیادی طور پر جن باتوں کا لحاظ اس میں یہ کہ بیوی کے حقوق یا شوہر کے یا دونوں کے اوپر حقوق، تو اس میں بہت سارے حقوق ہیں، من جملہ عورت کے جو حقوق ہیں اس میں اس کا جو نان و نفقہ جس کو یہ کہیں گے کھانے پینے کی ضروری اشیاء اس کو کپڑے ہیں، رہائش ہے اور حق زوجیت کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں۔ پھر اسی طرح ایک عورت کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے والد سے والدہ کے گھر اگر وہ جانا چاہتی ہے تو ہفتے میں ایک بار ملاقات یہ عورت کا ایک حق ہے، جا سکتی ہے۔ تو ایسے مرد کے بھی کچھ حقوق عورت کے اوپر ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے حقوق جاننے کے لیے ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے المدینۃ العلمیہ نے اس کو شائع کیا ہے، تو وہ حقوق العباد وغیرہ اس میں موجود ہیں، اس کے اندر موجود ہیں، تو اس میں ایک دوسرے کے حقوق، والدین کے اولاد پر، اولاد کے والدین پر، استاد شاگرد، اس طرح وہ ایک رسالہ بالکل جامع رسالہ ہے، تو اس کو حاصل کرنے اس میں ایک دوسرے کے حقوق اچھی طرح بیان کیے گئے۔ ٹھیک ہے، جماعت کا وقت ہو چکا ہے اور سخت بھوک لگی ہوئی ہے، تو کیا جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے یا پہلے نماز پڑھ کر آئیں پھر کھانا کھائیں؟ سخت بھوک لگنا مطلب یہ نہیں ہے، سخت بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی حاضر ہے اور جماعت بھی تیار ہے، یعنی یہ کھائے گا تو جماعت فوت ہو جائے گی، نہیں پائے گا، اور اس کی بھوک کے ساتھ ساتھ رغبت بھی اتنی ہے، وہ کھانا بھی ایسا ہے کہ جو نماز میں اگر جائے گا تو بعد میں وہ ایسا ہو جائے گا بے مزہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو یہ محفوظ کر لے اور اس کا ٹیسٹ بگڑنے نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز میں اگر یہ کھانا چھوڑ کے نماز کی طرف جاتا ہے تو فقہاء کرام نے لکھا ہے اشتاقت نفسہ الیہ، اس کا دل ادھر ہی مشتاق تھا کھانے کی طرف، اور ایسی صورت میں نماز میں کیا امام پڑھ رہا ہے کیا یہ پڑھ رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، بس بھوک 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 یہی چیز کو ستا رہی ہے، تو اب یہاں ترک جماعت کی گنجائش ہے، یہ کھانا کھا لے اور کھانا کھا کے پھر توجہ اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ لیکن خود پتہ ہے کہ نماز کا وقت آئے گا تو پھر اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ یہ جماعت چھوڑنے کا، یہ تو پھر روزانہ ہی آپ نماز سے پہلے کھانا پکا لیں، روٹین نہ بنائی جائے، یہ بائی چانس ایسی صورت بنے تو یہ صورت ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ جماعت قائم ہونے میں 5 منٹ رہ گئے، ابھی اس کو کھانا یاد آ رہا ہے، کھانا سامنے لے آتا ہے، پھر خود ہی عذر بنا رہا ہے کہ کھانے کی طرف دل للچا رہا ہے۔ اب آپ نے ایک اور چیز بتا دی، ساری ذائقہ خراب نہ ہو جائے، یہ چیزیں بعد میں، یعنی جیسے آپ نے کہا ایک وقفہ ہوتا ہے، نماز کا بھی وقفہ اس میں ہوتا ہے، کھانے کا بھی اس میں ٹائم ہوتا ہے، تو سب چیزوں کو مینیج کریں، ٹھیک ہے، تو نماز کو فوقیت دے، نماز کو فوقیت دے۔ بس اوقات دل اتنا مائل نہیں ہوتا کھانے کی طرف، لیکن آدمی وہ نفس بھکاتا نہیں تجھے بھوک زیادہ ہے، حالانکہ بھوک ایسی نہیں ہوتی، بس اس نے یہ آدھا جزیہ پڑا ہے کہ اب کھانا آ جائے تو جماعت چھوڑ سکتے ہیں، کھانا آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک کی شدت ہے، اس طرح کافی چیزیں ہیں اس مسئلے میں، جب وہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تو پھر ترک جماعت کا وہ عذر بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ جی ایک آخری کال چلا دیجیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس عورت کے بچے فوت ہو جائیں، چھوٹے دودھ پیتے جائے اس سے تھوڑے بڑے، وہ اس کے لیے مغرب سے پہلے وہ پانی نہیں پی سکتی اثر کے بعد، ہے کوئی ایسا مسئلہ؟ جی حضرت دیکھیں ایسی کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، چاہے والد فوت ہو جائے، والدہ یا بچے یا شوہر، عورت کو یا کسی بھی لاواحق کسی کو کھانے پینے سے شریعت نے منع کیا ہو کہ اس کو نہیں کھانا، مغرب سے پہلے پانی نہیں پینا، یہ نہیں کرنا، بلکہ شرعی حکم تو یہ ہے کہ کسی کے گھر موت ہو جائے تو اس کے آس پڑوس کے لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر میں کھانا بھیجیں،
وجہ کیونکہ موت کی وجہ سے وہ لوگ اس غم میں کھانے پینے کو مطلب اس کے دل مائل نہیں ہوتا، کھانا پینا چھوڑے بیٹھے ہوں گے، اور چھوٹے بچے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا مسائل ہو جاتے ہیں، بڑے غمگین ہیں، چھوٹے بھوکے ہیں، اب کہاں سے ہو؟ تو ایسے میں آس پڑوس کے مسلمانوں کو تو چاہیے، مستحب ہے کہ وہ کھلائیں. ٹھیک ہے. اب شریعت تو یہ حکم دے کہ میت کے لواحقین کو کھلایا جائے. صحیح. لیکن یہاں یہ رسم کہ عورت جس کے بچے انتقال کر گئے تو وہ عصر تا مغرب یا مغرب سے پہلے کچھ پیے نہیں کھائے نہیں، تو اس طرح کی چیزیں شرعی طور پہ شریعت کے حکام میں نہیں ہیں، یا اپنے طور پہ جس نے بھی کھڑا ہے وہ غلط ہے، اور یہ حکم شرع ایسا نہیں ہے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے. سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے. آج کا سلسلہ واقعی اسپیشل ہے. عارف بھائی راضی نہیں تھے ریکارڈنگ دینے کے لیے. کیوں راضی نہیں ہوئے بھائی؟ جب سے میں دعوت اسلامی کے مدی مال میں آیا نا، میں ان کو دیکھ رہا ہوں مدینہ 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 مدینہ. آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا؟ زیادہ پیدل چلا جانے زیادہ مجھ سے. آپ درس نظامی کی طرف کیسے آئے گئے؟ بہت چھوٹی عمر میں ہم کام میں لگ گئے تھے، اسلامی بھائی تھے وہاں پر، تو انہوں نے میرے کو فضیلتیں بتانا شروع کر دیں کہ عالم دین کی یہ فضیلت ہے. مشتاق بھائی مدنی مذاکرے کے دیر سے عاشق. فیضان مدینہ تک 3 چیز چینج کر کے آنا پڑتا ہے. ہفتے میں کتنی دفعہ جاتے ہیں فیضان مدینہ؟ ان سے کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں ہے. موبائل ہے تو صحیح کہہ رہا ہوں، موبائل کیا کرنا ہے؟ اس چیز سے محبت نہیں، نماز پہ کمپرومائز نہیں ہے ان کا. یہ نیکیوں بھری زندگی جینے کی کوشش کر رہے ہیں. لاٹھی ہوتی ہے، لاٹھی کے ذریعے خود جاتا ہوں. 2 ٹانگوں پر صحیح کھڑے ہونے والوں، یہ صحیح کھڑے نہیں رہ سکتے لیکن نماز پڑھ رہے ہیں. ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.